السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 21 نومبر کی کال لے کر. جناب عالی، ہم بات کریں گے آج کی مارکیٹ پہ. تو ہم بات کر چکے ہیں ویکلی ریپ اپ میں، تو اگر آپ کو اس کی تفصیلات چاہیے تو ویکلی ریپ اپ والی ویڈیو دیکھ لیجئے. اچھا جناب، آنے والے دن 19 نومبر سے 26 نومبر مجھے میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی سب ٹھیک ہو جائے گا. ہم ایک ڈیسائسو ویک میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس ہفتے ہمیں بہت سارے جو ایسے کالے بادل ہیں جو ہماری مارکیٹ پہ، اکانومی پہ اور کاروبار پہ چھائے ہوئے تھے، وہ چھٹنے جا رہے ہیں. یہ ایک بیکار کا ایک جھگڑا تھا جو ایک اپوائنٹمنٹ کو لے کے تھا، وہ انشاءاللہ تعالی اس ہفتے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا، اور ہمیں نئے آرمی چیف کے بارے میں پتہ چلے گا. اور انشاءاللہ جو بھی آئے گا وہ پاکستان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت اچھا ہوگا. تمام پروفیشنل آفیسرز ہیں، اللہ تعالیٰ اس ملک میں بہتری پیدا کرے اور ان معاملات کو بہتر کرے. تو بہرحال میری طرف سے یہ اس کو خوشخبری سمجھیے کہ آنے والے ہفتے میں ہم بہت سارے مسائل کے جو ایک حالہ بنا کیا ہوا تھا ایک کالے بادلوں نے، ہم اس سے باہر نکلنے جا رہے ہیں. پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب، میں آنے والے ہفتے کے لیے آپٹیمسٹک ضرور ہوں، اور اس کی ایک بڑی وجہ تو اس ہفتے کی جو ہفتہ کلوز ہوا ہے اس میں اس کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ بڑی زبردست ایفرٹس ہوئیں. منیمم لاس تھا 363 پوائنٹ کا، جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے مشکل صورتحال میں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا عمل تھا. اور پھر مکس ایکٹیویٹیز کے ایک باری باری کر کے بہت سارے ہم نے سیکٹرز، اسٹاکس پرفارم کرتے ہوئے دیکھے. یہ تمام چیزیں اس بات پر پوائنٹ کرتی ہیں کہ مارکیٹ جو ہے، جس طرح میں نے کچھ دن پہلے آپ کو کہا تھا کہ مارکیٹ بہت ساری بے وقوفانہ چیزوں کو اگنور کرنا چاہ رہی ہے، اور اس نے کیا بھی ہے. تو میں جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کے حوالے سے ریپ اپ کال میں ڈیٹیل پہ بات کر چکا ہوں. ابھی بھی میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس کی اندر صرف اتنی سخت ہوگی کہ کوئی والیٹیلٹی پیدا کر دے. اور ویسے تو جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید والیٹیلٹی بھی بہت تھوڑی ہو، کیونکہ اپوزیشن بیک فٹ پہ جاتی نظر آ رہی ہے، اور معاملات کسی حد تک طے ہو چکے ہیں، اور اسموتھ ٹرانزیشن ہوگا. کوئی بڑا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا. اور اللہ نے چاہا تو آگے جا کے پھر مارکیٹ پیورلی اپنے فنڈامنٹلز اور ٹیکنیکل کو فالو کرے گی، اور یہ جو آس پاس کی جو نگیٹو اور پازیٹیو کہہ لیں، جو بھی جس قسم کی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں پرنٹ میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، مارکیٹ اس گرداب سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کرے گی. مارکیٹ کے اندر جو ریلی ہے وہ 43,143 والا ایریا جو ہے، اس کے اوپر ایک نئی ریلی مارکیٹ بنانے کی پوری کوشش کرے گی. اگر اس کے اوپر مارکیٹ چلی گئی، سسٹین کر گئی، کلوزنگ دے دی، تو پھر مارکیٹ میں ہم ایک ریلی دیکھیں گے، اور وہ ریلی انشاءاللہ تعالی مارکیٹ کو اچھے خاصے پوائنٹ لے کے دے گی. ابھی شارٹ ٹرم کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اگر تو مارکیٹ 45 غلط کہہ گیا میں، 42,592 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے، 42,592 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے، تو اس میں تھوڑی سی ایگزاسشن کی پاسبلٹی کو رکھیے گا، اور ایک لمیٹڈ سلائیڈ ہو سکتا ہے. مگر وہ لمیٹڈ سلائیڈ ایکیومولیشن کے لیے ریکمینڈڈ ہوگا، کیونکہ مارکیٹ نے سونر اور لیٹر ریکور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ مارکیٹ میں جو اگر کوئی مندی کا رجحان اسٹیبلش ہوگا تو وہ یہاں سے کافی دور ہے. وہ 42,142 105 کے بعد جا کے ہوگا. اس وقت تک تو کوئی مندی کا رجحان اسٹیبلش نہیں ہوتا. ہاں بے شک جو شارٹ ٹرم ایگزاسشن ہے وہ 592 کے نیچے برقرار رہے گی، اور وہ ایک سکت رکھے گی کہ زیادہ سے زیادہ 42,400 ایریا تک مارکیٹ کو لے جائے. مگر بہرحال میرا اسٹانس مارکیٹ میں آپٹیمسٹک رہنے کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹریٹجی آپ کو اسکرپٹ کال میں دی جاتی ہے، آپ اگر اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. اس لیے دقت نہیں ہوگی کہ اس میں ہم جو ہے آپ کو
نہ صرف اسٹاکس کی پوزیشن بھی بتا دیتے ہیں اور ہم تمام چیزوں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. تو اور آپ کو آلریڈی بہت سے ایکیومولیشن کے اسٹاک دیے جا چکے ہیں جو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہیں کہ آپ سمجھیں مارکیٹ کو اور اس کے حساب سے اپنے اسٹریٹجیز بنائیں. اچھا جناب، اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. یور فیڈ بیک میٹرز. پہلا کمنٹ غفران احمد صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں خالد صاحب اپریشیٹ یور آنیسٹ اینڈ سنسیئر ایڈوائزز ٹو یور ویورز. بلیسڈ، بی بلیسڈ. بہت شکریہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت اچھا رکھے. ابصار آصف صاحب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسٹرینگتھ عنایت کرے ٹو کیپ آل آف اس ٹوگیدر اینڈ موٹیویٹڈ. انشاءاللہ پوری کوشش کرتا رہوں گا. اس کے بعد یوزر ٹیگ کوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وائل یور اسکیجول از ویری ٹائٹ بٹ گیو ٹائم ٹو یور فالوور گیونگ ٹائم ٹو یور فالوور اٹ از این اے گریٹ ایفرٹ بائی یو. اللہ آپ کو لمبی حیات اینڈ صحت عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کو بھی بہترین صحت، آپ تمام لوگوں کو بہترین صحت اور کامیابیاں عطا کرے. بے شک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت ٹائٹ اسکیجول ہوتا ہے. زندگی کے بہت ساری اہم چیزیں ہیں جن سے محروم ہونا پڑتا ہے کہ بہت سارے وہ کام ہم نہیں کر پاتے. تو مگر بہرحال ایک بیڑا اٹھایا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پوری اپنی ایفرٹ کرتے رہیں گے. سید ندیم صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کی ڈیلی کال سنتا ہوں اور سیکھ رہا ہوں. بہت یو آر ایکسیلنٹ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. ماشاءاللہ آج تو دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے. افسار آصف صاحب کہتے ہیں سر وی شوڈ بی تھینکفل ٹو اللہ دیٹ فیو پرسن آر اسٹل ان پاکستان ہو آر سورس آف موٹیویشن فار اس. مائی مینٹور یو آر ون آف دیم. سبحان اللہ یار، آج تو مجھے آسمانوں پہ پہنچا دیا آپ لوگوں نے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھا رکھے. میری بہت دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اس کے بعد ایڈی گل صاحب کہتے ہیں الحمدللہ بھائی آئی گاٹ سم پروفٹ آفٹر لرننگ فرام یور ویڈیوز بٹ جسٹ وانٹ ٹو ریپلائی ٹو سم ون سیڈ کمائی یا گوائی دیر شیئرز ان مائی پورٹفولیو آئی ایم ان لاس بٹ it's the beauty of this business. We have to learn from our mistake and take profit when there is opportunity and don't get greedy. Your opinion about ATB. اچھا Atlas battery کا پوچھ رہے ہیں. I am having profit around 18% but I sense it's going down again. اچھا سب سے پہلے تو شکریہ جناب آپ کی تعریفوں کا. اس کے بعد صحیح کہا آپ نے، کامیابی اور نقصان، فائدہ اور نقصان اس مارکیٹ میں ساتھ ساتھ ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. اگر غلطیوں سے سیکھیں گے تو نقصانات سے بچیں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں آپ کے ایٹلس بیٹری کی طرف. ایٹلس بیٹری از اسٹل ناٹ بیڈ، مگر بات یہ ہے کہ ہم ایٹلس بیٹری کو مختلف دفعہ بیچ کے دوبارہ ایکیومولیٹ کرتے ہیں. ہم اس میں لانگر ٹرم انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور جو ہم لانگر ٹرم کے لیے اس کو بائی کر لیتے ہیں پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں سوئنگ ٹریڈ میں، جس کو ہم ڈیلیوری روٹیشن کہتے ہیں. مطلب یہ کہ جیسے میں شارٹ نہیں کرتا تو میں یہ کرتا ہوں کہ جب وہ ایگزاسٹ ہوتا ہے تو میں اس کو بیچ دیتا ہوں. اگر میں 190 پہ بیچ دوں اور 170 پہ لے لوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے شارٹ کر لیا، کیونکہ میں بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھ رہا کہ وہ 20 روپے نیچے آ گیا. تو یہ ہمارا رد عمل اس میں ہوتا ہے. اگر ایٹلس بیٹری کو ابھی بھی دیکھیں آپ تو اس وقت 171-74 کی کلوزنگ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو ایکیومولیٹ کرنا چاہیے 160 تک. یہاں بھی بائی کرنا چاہیے اور 160 تک بائی کرنا چاہیے. یہ اتنا اچھا ہے. اس کے بعد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایکسیلنٹ انالیسز ماشاء اللہ. تھینک یو. ارم نے بھی تعریف کی ہے. ہائیلی اپریشیٹڈ یور ہارڈ ورک. بہت شکریہ. شاہ رخ عامر صاحب کہتے ہیں یور انفارمیشن از ویری نائس اینڈ ہیلپ فل. میزان بینک اور اینگرو پاور کے بارے میں. اینگرو پاور کون سا ہے؟ آپ میرے خیال میں خادرپور کی بات کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو. اچھا میزان بینک پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے میزان بینک اس وقت پاکستان کا بہت بڑا بینک بن چکا ہے اور یہ بہت اچھا بینک ہے. اور اس وقت جو میزان بینک ہے وہ بڑا شیورلی آپ کو آفر کر رہا ہے کہ آؤ مجھے بائی کرو. اس کو بائی کرنا چاہیے. ویسے تو مجھے 108 کے نیچے یہ نظر نہیں آتا، مگر پہلا ہدف بائنگ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے لے کے 109 تک بائی کروں گا. یعنی کہ 111 سے 109 کا جو 111 پہ تو یہ ہے، تو اس 2 روپے کے ایریا کے اندر میں اپنی
50% بائنگ کر لوں گا. اس کے بعد پھر میں 25% بائنگ اس وقت کروں گا اگر یہ 108 توڑے, اور وہ بائنگ میں کروں گا 106 پہ. پھر اگر 106 توڑے تو پھر میں 25% اور بائنگ کروں گا. اور اگر فرض کیجئے یہ 108 نہیں توڑتا اور آپ صرف 50% بائنگ کر پاتے ہیں, تو پھر میں اس کی جو دوسری مزید بائنگ ہے اس وقت کروں گا جب یہ اسٹیبل ہونے لگے گا. اسٹیبل کب ہونے لگے گا؟ جب یہ کم سے کم 114-15 کے اوپر جانا شروع ہو تو میں 15-20% بائی کر لوں گا. پھر اس کے بعد جب یہ 118 کے اوپر جائے تو میں اور بائی کر لوں گا. اور اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کہاں تک جائے گا, تو اس کی موو یہاں سے کافی ہے. ابھی فی الوقت تو میں فوری طور پہ اگر بات کروں, کیونکہ انالیسس تو ابھی میں نے اس کا نہیں کیا, تو 124 تک تو بآسانی یہ جانے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلے کمنٹ کی طرف. کیا ہے جناب؟ اشرف یوسف صاحب, اللہ نظر بس سے بچائے, آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. زینت کہتے ہیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے ہائی ڈیویڈنڈ کمپنی سجیسٹ کریں. دیکھو یار, اگر بینکنگ میں کام کرتے ہو تو بینکنگ اس وقت اچھا ہے, اور اگر بینکنگ میں نہیں کرتے FFC بائی کر لو. FFC بھی کر سکتے ہو, ای فرٹیلائزر کر سکتے ہو, بہت سارے اسٹاک ہیں. ڈیویڈنڈ ییلڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال FFC اور ای فرٹیلائزر بھی اچھے اسٹاک ہیں. فردوس نقوی صاحب نے کہا نائس کنکلوژن, اکنامک پوزیشن از ورسٹ, وائی پیپل آر ایکسپیکٹنگ رائز. فردوس صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اکنامک پوزیشن اچھی نہیں ہے. یہاں بات رائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم بہت ہی امیزنگ قسم کی ریکوری کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم کوئی 50 یا 55 ہزار انڈیکس کی بات کر رہے ہیں, بالکل بھی نہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ موجودہ مشکل حالات میں جسٹیفائڈ موومنٹ کتنی ہو سکتی ہے. تو وہ ایکسپیکٹیشن بہرحال مارکیٹ میں موجود ہے. اور اگر آپ نمبرز دیکھیں مارکیٹ کے, اور جس طرح ابھی میں نے اپنی ریپ اپ والی ویڈیو میں اور اس میں ذکر کیا ہے, تو وہ تمام چیزیں بہتر ہیں, اس لیے اچھی امیدیں رکھی ہوئی ہیں. مگر امیدیں جسٹیفائڈ ہیں. کوئی اننیسیسری آسمان کو باتیں کرتے ہوئے ٹارگیٹس ہم نہیں بنائیں گے. جسٹیفائڈ ریئلسٹک ٹارگیٹ ہے تو ٹھیک ہے, پھر چاہیے. محسن عباس کہتے ہیں ایکسلنٹ ویڈیو, بائی لسننگ یور وائس آئی فیل دیٹ یور ہیلتھ از ناٹ گڈ. ہاں بالکل درست ہے. موسم جب چینج ہوتا ہے تو مجھے الرجی ہے, تو مجھے نزلہ کھانسی اکثر رہتا ہے, تو اس سے میں بڑا تنگ ہو جاتا ہوں. تو وہ مسئلہ چل رہا ہے کافی دن سے. اسلام لرننگ صاحب نے تعریف کی ہے, دعا دی ہے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. سید شیراز نے بھی تعریف کی ہے, ماشاء اللہ, ایبسولیوٹلی رائٹ. عبداللہ پھر فرماتے ہیں سر آپ کی انالیسس کی میں جتنی تعریف کروں اتنی کم ہے. آپ جو مارکیٹ کے بارے میں بتاتے ہیں ماشاء اللہ سر, مارکیٹ وہی پلے کرتی ہے. میں نے TRG نومبر 114 میں نومبر میں 114 پر شارٹ کے سیل کیا. اب سر ہولڈ کریں یا بائی کرنا چاہیے؟ اور TRG دسمبر 149 پہ شارٹ کیا. اچھا, اس کا مطلب 114 والے شارٹ سے تو آپ باہر آ چکے ہیں. جہاں تک آپ کی گفتگو سے میں سمجھا ہوں کہ آپ شارٹ کر کے باہر آ چکے ہیں. دیکھیے TRG میں ہماری لانگ کی کال تھی. ابھی TRG میں شارٹ کی کال ہم نے 17 تاریخ کو دی اور 18 تاریخ کو دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر ابھی آپ TRG میں شارٹ ہیں تو ٹھیک ہے, شارٹ رہیے. مگر اتنے بڑے بڑے ٹارگیٹ بنانا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہاں سے یہ 50 روپے نیچے جائے گا, ایسا مت کیجیے گا. ہمارا شارٹ کا طریقہ بڑا ڈیفرینٹ ہے. یعنی کہ اگر میں ابھی شارٹ پہ ہوں, اگر اب جو نیکسٹ کال ہے اس میں پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا پوزیشن ہے. اگر وہ نیچے چلتی جاتی ہے, 142 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, 142 کے نیچے رہے گا تو 137 50-25 تک جانے کی کوشش کرے گا. تو میں اگر 137-25 کو ٹارگیٹ کروں گا تو میں اسٹاپ لاس 142 کے اوپر لاؤں گا. ایسا نہیں کہ میں بیٹھا رہوں گا کہ وہ نیچے جائے اوپر جائے, جسٹ بیٹھا رہوں. پھر 137 اگر ٹوٹتا ہے تو میں پھر 137 کے اوپر اسٹاپ لاؤں گا اور پھر میں ٹارگیٹ کروں گا 130 کو. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ موو کرتے ہیں.
ایسا نہیں ہوتا کہ سیدھا سیدھا بیٹھ جائے. آگے چلتے ہیں. فاطمہ قاضی, I want to invest 3 million for at least 10 years. Please recommend good companies. Thank you in advance. جناب آپ کو نمبر میں دے دیتا ہوں, آپ اس نمبر پہ رابطہ کیجئے. اس طرح میں کمنٹ میں تو آپ کو سیدھا سیدھا ریکمینڈ نہیں کر سکتا. بہت ساری چیزیں آپ سے سوال جواب ہوں گے, اس کے بعد پھر آپ کو وہ دیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جیسا آپ کہہ رہی ہیں آپ کو ضرور اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے. اچھا جی, اس کے بعد پھر دوبارہ کمنٹ ہے کہ یو آر دا چیف آف سپریم مینٹور آف پاکستان اینڈ یو لو ٹو گیو ایجوکیشن ویری پیشنیٹلی. ہیڈس آف ٹو یو سر. تھینک یو سر. سازگار انجینئر بائی کیا ہے 6 مہینے کے لیے. ڈو یو سی اپرائزز انٹو اٹ, پلیز کمنٹ. یار دیکھو, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اکانومک جو کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے جو ایسے اسٹاک ہیں, بلکہ جو سازگار انجینئرنگ ہے یا اسٹیل سیکٹر ہے یا سیمنٹ سیکٹر ہے, سازگار میرے خیال میں انجینئرنگ میں آتا ہے, اور اس طرح کے جو سیکٹر ہوتے ہیں اس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے تناسب میں یہ بہتر ہوتے ہیں. ان کی پروڈکشن اچھی ہو, لوگوں کے پاس پیسہ ہو, تو اکانومی کا پہیہ چلے, تب یہ اچھا پرفارم کرتے ہیں. اوور آل دیکھا جائے کمپنی کا جو سائز ہے اور کمپنی کی جو اسٹرینگتھ ہے وہ اس ریٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے, بہت اچھی ہے مطلب. مگر اس سے ہمیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ اگر فرض کیجئے ہم کوئی چیز 70 روپے پہ لے لیں اور وہ جا کے 40 روپے پہ بیٹھ جائے, بے شک کمپنی 100 روپے کی ہو, جیسے PTCL ہے, بہت ورتھ ہے اس کی, بہت بڑی کمپنی ہے, بہت بڑی کمپنی ہے, شیئر کتنے کا ٹریڈ کر رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, کمپنی اگر ورتھ بہت اچھی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو خریدا ہمیں اس میں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ زیادہ اہم ہوتا ہے. تو اگر آپ کا سوال سازگار انجینئرنگ کمپنی کے حوالے سے, تو میں تو اس کی تعریف کروں گا. اب اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے لیا ہے اور آپ کو کیا فائدہ نقصان ہوگا, تو اس کا فائدہ نقصان یہ ہوگا کہ سازگار کو آرام سے ایکیومولیٹ کرنا ہوگا. اگر فوراً خرید کے بیٹھ جائیں گے تو موجودہ پریشر کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے, کیونکہ اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے تو ٹائم لے گا چلنے میں. جب وہ ٹائم لے گا تو آپ نہیں بائی کر سکیں گے. تو اس طرح میں سوچتا ہوں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کمنٹس کے جوابات پسند آئے ہوں گے. میری تمام دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت کامیاب کرے. اور 4th کوارٹر پورٹ فولیو کے حوالے سے آپ لوگ چاہیں تو اس میں نمبر دیا ہوا ہے 0345619043, اس پر سوال کر سکتے ہیں. ہم نے یہ اسپیشل آفر دی ہے کہ جو لوگ سروس نہیں لینا چاہتے یا جو لوگ واٹس ایپ گروپس پہ ڈیلی کالز میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتے, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے خاص طور پہ یہ سروس متعارف کرائی ہے کہ وہ اپنا میڈیم ٹو لانگ ٹرم پورٹ فولیو کس طرح بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ رابطہ کیجئے. اللہ نے چاہا تو بہت کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.